اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا۔ تمام ناظرین کی خدمت میں آج کی مناسبت یعنی 20 صفر اربعین حسینی کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض ہے۔ اس کے علاوہ تمام علماء، مراجع و بالاخص امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں ان کے جد اطہر کا پرسہ پیش کرتا ہے۔ ناظرین، جیسے کہ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور اس کا تقاضا کیا ہے، اس حرارت عشق حسینی کا تقاضا خود قرآن کیا کہہ رہا ہے، اشدہم علی الکفار ورحماء بینہم۔ اسی بحث کو ہم آج آگے لے کے جائیں گے اور آج ہمارا اس سلسلے کا آخری برنامہ ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال نے توفیق دی تو دوبارہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ ہانی رضا صاحب۔ کیسے ہیں آپ آقا؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تعزیت عرض کرتا ہوں، اور واقعی خوش نصیب لوگ ہیں جو آج کربلا پہنچ چکے ہیں، کچھ شام تک، آج دوپہر تک پہنچ جائیں گے، اور آج ایک خاص ولولہ ہے، ایک خاص جوش ہے، اور حدیث رسول جو ہے حرارت جو حب حسین کی ہے وہ مومنین میں نظر آ رہی ہے، نہ فقط مجھے اور آپ کو بلکہ پوری دنیا کا میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، پوری دنیا کی نظریں آج اسی سرزمین کی جانب ہیں، اور وہ حرارت جو رسول اللہ نے بولی تھی اس سب کے لیے روز روشن کی طرح واضح ہے۔ ہماری جو لاسٹ بات ہوئی تھی، واقعی اس کو اگر ہم اس روایت کے ساتھ وصل کریں تو واقعی ایسے ہی ہے کہ حرارت حسین کیسے پتہ چلے گا کہ اس دل میں حرارت حسین ہے؟ وہ قرآن کہتا ہے کہ کیا رحماء بینہم واشدہم علی الکفار ہیں یہ لوگ، کہ ان کی علامت یہ ہے کہ جن کے دلوں میں حسین کی حب اور حسین کے راہ کی حرارت ہے وہ دشمنان کے مقابلے میں اشد ہوں گے، یعنی سخت ہوں گے، غاصب ہوں گے اور سخت جان ہوں گے، اور آپس میں نرم ہوں گے۔ اسی حوالے سے میں چاہوں گا کہ آج جو اس روایت، اس جو آیت ہے، اس کا مصداق اور اس روایت کا مصداق روز اربعین نظر آتا ہے، کربلا ہو یا کوئی بھی سرزمین ہو، جہاں بھی آج یہ دن منایا جا رہا ہے، اور اس آیت کے مصادیق بہت مشخص نظر آ رہے ہیں۔ میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ تھوڑی ناظرین کے لیے روشنی ڈالیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو اگرچہ ظاہراً جو رحماء بینہم وہ تو نظر آ رہا ہے، لیکن اشدہ علی الکفار تھوڑا سا کم رنگ ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اور رحماء بینہم کو کس طرح اور پر رنگ کیا جا سکتا ہے، اور اس اربعین سے جو اصل فلسفہ ہے، جو اصل ہدف ہے، اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہم اپنا سلام امام حسین کی خدمت میں، تمام اصحاب کی خدمت میں، بی بی زینب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ان تمام ہستیوں کا، انبیاء علیہ السلام کا، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کا، امام زمانہ علیہ السلام کا، اور حتیٰ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ اجازت دی کہ ان 20 پروگرامز کے اندر آپ کی خدمت میں اور مؤمنین کی خدمت میں حاضر ہو سکیں۔ حتیٰ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بالآخر حدیث میں ہے کہ جب انسان مخلوق خدا کی کا شکر ادا کرتا ہے، سپاس کا اظہار کرتا ہے، تو یہ اللہ کا اور اللہ سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو میں واقعاً آپ سے اور تمام مسئولین سے جو
یہاں پر کربلا ٹی وی کے ہیں اور جتنے بھی کارکنان ہیں جو یہاں پر کام کر رہے ہیں، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بالآخر جو زحمتیں اصل جو افراد کر رہے ہیں وہ یہ افراد ہیں جو بیہائنڈ دا سینز ہیں، وہ اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ آن ایئر کرنے کے لیے جتنی محنتیں کر رہے ہیں، واقعاً خدا ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، عاقبت بخیری فرمائے انشاءاللہ، عاقبت بخیری عطا فرمائے انشاءاللہ۔ دیکھیں، میں اس آخری پروگرام کو اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہی محبت اور نفرت، رحماء بینہم اشداء علی الکفار، اس کے اوپر ہم مزید ابھی بات کریں گے، اور پھر ہم آخر میں یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وہ قرآنی رول ماڈل کیا ہے 40 کے لیے، کہ جو ہمیں اس رحماء بینہم و اشداء علی الکفار کو منزل مقصود تک امام کی معیت اور ہمراہی میں پہنچانے میں مدد کرے گا۔ دیکھیں، سب سے پہلا پوائنٹ یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں محبت کی بات کی۔ دیکھیں، آپ نے یہ فرمایا کہ بغض اور دشمنان اہل البیت کی نسبت ہمیں نفرت کم نظر آتی ہے اور محبت زیادہ نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے محبت کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے ہمارے معاشروں کے اندر، خصوصاً اگر ہم اپنی کمیونٹیز کے اندر دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ خلوص اور محبت جو ہمارے معاشرے میں واقع پائی جاتی ہے، مومنین کے اندر، علماء کے اندر، عزاداران اور ماتمی حضرات، نواخانوں کے اندر، سینہ زنوں کے اندر، وہ واقعاً بے نظیر ہے۔ ایسے ہی حتیٰ آپ دیکھیں، بعض ایرانی جو زائرین ہیں یا ایرانی جو افراد ہیں، وہ جب پاکستانیوں کا جو ماتم دیکھتے ہیں تو وہ ہند و پاک کا جو ماتم، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، بولے اس قدر خلوص اور محبت یہ تو ہمارے اندر بھی شاید نہ ہو، عجیب ہے۔ لہٰذا یہ اس کا مطلب خدا نے ہماری کمیونٹی میں شاید کوئی خاص پوٹینشل اور پاور اور استعداد اینڈ کیپیبلٹی رکھی ہے جو شاید باقی قوموں میں نہ ہو۔ تو ہمیں یہاں پر تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم اس پوٹینشل کو امام اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے اتفاقی نہیں ہے، ایسے ہی حتماً کسی مقصد اور کسی ہدف کے لیے ہے۔ جیسے اقبال کا بھی شعر ہے نا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی زرخیز، کوئی طرح کیا مجھے یاد ہر زمین کے اندر کوئی استعداد اللہ نے رکھی ہے، ہر انسان اور قوم اور نیشن اور سوسائٹی اور کمیونٹی میں اللہ نے کوئی استعداد رکھی ہے۔ آپ دیکھیں، اس اعتبار سے جو محبت کا نذرانہ ہمارے مومنین پیش کرتے ہیں کربلا کے اندر، عاشورہ کے دنوں میں، ایام میں، اور خصوصاً 40 کے ایام میں، پہلی سفر سے لے کر 20 سفر، آپ دیکھیں مختلف موقعوں میں ماتم ہو رہا ہے، عزاداری، مجالس، گریہ اور زاری، خدمات، اور وہ بھی اپنی اوج پر۔ اس اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ایک ماڈل مل سکتا ہے جو خود ہمیں دین بتاتا ہے۔ وہ یہ فرض کریں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ الفت اور محبت مومنین کے درمیان مزید بڑھے، اس کے لیے بہت ساری اسٹریٹجیز ہم اپنا سکتے ہیں۔ درست، مثلا ایک اسٹریٹجی جو میرے بندے حقیر کے اس میں آ رہی ہے ذہن میں، وہ یہ کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ماتمی انجمنیں ہیں اور عزاداران سید شہداء دستے ہیں، تو جب یہ آتے ہیں آپ دیکھیں فرض کریں 40 کے خود روز 40 20 دستے اور عزاداری کے انجمنیں موجود ہیں، ایسے ہی اگر یہ ایک امت بن جائے، ایسے یہ ایک بڑا دستہ بن جائے، فرض کریں ممکن ہے یہاں پر کوئی کہ نہیں وہ اس کا سٹائل الگ ہے ماتم کرنے کا، میرا سٹائل الگ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہی تو خوبصورتی ہے، یہاں پر جو نگاہ ہمیں اہل البیت ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ میں اس کو فیملی کی ایک مثال یہاں پر دینا چاہتا ہوں۔ فرض کریں کہ ایک شوہر 9 to 5 جاب کرتا ہے، روزی حلال کماتا ہے، اس کی ایک نگاہ یہ کہ میں تو روزی حلال کما رہا ہوں، دیٹس اٹ، یہاں تک۔ اس اعتبار سے اس کا جو موٹیویشن ہے وہ 70% ہے یا 60%، درست۔ لیکن اگر وہ یہ سوچنے لگے کہ میں یہ روزی حلال اس وجہ سے کما رہا ہوں
کیونکہ میری فیملی یعنی میری جو بیوی ہے، زوجہ ہے، میرے جو بچے یہ شیعیان امیر المؤمنین ہیں، میں ان کی خدمت کے لیے روزی حلال. اب اس نگاہ سے آپ دیکھیں کیا اس کے اندر مزید انگیزہ اور موٹیویشن ایجاد نہیں ہوگا؟ اب یہاں پر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی اس کو کہ نہیں آپ کے بیوی کا سلیقہ تو الگ ہے، بچے تو آپ کو اس طرح ستاتے نہیں، بے شک میرے بچے مجھے تنگ کرتے ہیں لیکن یہ شیعیان علی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ نگاہ اگر ہمارے معاشرے میں آ جائے اور اربعین کے اندر تمام مؤمنین عزاداران ماتمی انجمنوں کے اندر یہ نگاہ آ جائے ایک دوسرے کی نسبت، تو چند دستے عزاداری ایک بڑے دستے میں تبدیل ہو جائیں گے. میں ایک حدیث کا کچھ مضمون اس طرح کچھ یاد آ رہا ہے، میں چاہوں گا یہاں پہ ذکر کرنا آپ کی اجازت سے. ایک شخص امام کے پاس جاتا ہے تو امام پہ کچھ سلام عرض کرتا ہے خدمت میں، اور امام کہتے ہیں وہ جو آپ کا علاقہ ہے مثلاً جو آپ کی بستی ہے اس کے پیچھے فلاں بستی جو نزدیک ہے وہ کیسے لوگ ہیں، کیسے ہیں وہ، ٹھیک ہیں وہ، ان کا حال پرسی کرتے ہیں. تو وہ ان کے بارے میں دشنام دیتا ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑیں لائن ہے یہ ہے وہ. امام کہتے ہیں کہ اس کے چہرہ دیکھتے ہیں کہ تم کیوں ان کو غلط و برا بلا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ان کا کام فلاں مثلا یہ غلط کام کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، فلاں نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے. ان کے امام نے کہا ان میں ہماری خوب ہے. نے کہا امام کہ جی وہ تو اتنی خوب ہے کہ اوج ہے، ہمارے جد کی خوب ہے. جی ہے. ہمیں دشنام تو نہیں دیتے، بغض تو نہیں وہ آپ کے عاشق ہیں مولا. کہا کہ بس اگر وہ ہمارے عاشق ہیں، ہمارے خوب ہیں، محب ہیں، تو ہماری بچی ہوئی تینت سے بنے ہیں. جب وہ ہماری تینت سے بنے ہیں تو تم ان کو جو غلط کہہ رہے ہو در حقیقت تم ہمیں دشنام دے رہے ہو. ان کا جو غلط کام ہے وہ یہ بولو کہ وہ کام غلط کر رہے ہیں، وہ عمل بد ہے، نہ بولو کہ وہ بد ہے. ہماری یہ نظر اگر مومنین کے بارے میں ہو جائے گا، واقعاً یہ ہو جائے تو ہمارے مسائل واللہ تمام ہو جائیں. ایک عنوان جو روایات کے اندر آیا ہے، میں 2 عنوان آپ کو، روایات مفصل ہیں، اصول کافی، بہار اور دیگر جوامع روائی کے اندر 2 عنوان آئے ہیں مؤمنین کے آپس کے رابطے کے لحاظ سے. درست. ایک عنوان یہ ہے کہ مؤمنین کا آپس میں جو رابطہ ہونا چاہیے وہ ولائی رابطہ ہونا چاہیے، معیار ولایت ہے. اس کو ہم کہتے ہیں، روایات کے الفاظ ہیں، توحید ولائی. کیا مطلب؟ یعنی قرآن اور اہل البیت علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ مؤمنین آپس میں جو محبت کا جو رابطہ رکھتے ہیں، اس محبت کے رابطے کو کہتے ہیں ولایت مؤمنین. درست. یہ ولایت مؤمنین اگر محقق ہو جائے یعنی محبت، درست، تو یہ ولایت مومنین کو ولایت معصومین سے متصل کر دے گا اگر محبت ہو تو اللہ آپس میں. اگر محبت نہ ہو آپس میں تو ہم ائمہ کی ولایت سے متصل نہیں ہو پائیں گے، خارج ہو جائیں گے، اتفاقاً خارج ہو جائیں گے. متصل نہ ہونا ہے ڈسکنیکٹڈ. یہاں تک مسئلہ ختم نہیں ہوتا ہے. فرماتے ہی ہے کہ اگر مؤمنین اپنی ولایت کے ذریعے ائمہ کی ولایت سے متصل ہو جائیں تو ائمہ مؤمنین کو اپنی ولایت کے ذریعے اللہ کی ولایت سے متصل کر دیں گے. بس 3 ولایتیں ہوں گئی، اور یہ 3 ولایتوں کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، آپس میں ان کا ایک طولی رابطہ ہے. وہ کیا؟ دیکھیں سب سے لووسٹ لیول پر ولایت مؤمنین، ولایت اہل البیت، ولایت اللہ. بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ولایت معصومین اور ولایت امام حسین و امام زمانہ و دیگر ائمہ ہمارے شامل حال ہو جائیں تو ہمیں آپس میں ولائی رابطہ ایجاد، اور وہ کیسے ہوگا؟ محبت کے ذریعے. محبت کے ذریعے. دوسرا جو اہم ایک ٹاپک یہاں پر آتا ہے، وہ دوسرا عنوان اب میرے ذہن سے چلا گیا تو میں معذرت چاہوں گا، آ گیا تو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. بہت ہی اہم عنوان تھا. وہ کیا؟ اب ایک جو یہاں پر محبت کے ساتھ ساتھ جو آپ نے نفرت کی بات کی، آپ دیکھیں نفرت کا جو معاملہ ہے
اگر وہ ہمارے مومنین کے اندر یعنی آپس میں نہیں بلکہ دشمنان اہل البیت کے مقابلے آپ دیکھیں یہ سارے 27 ملین مومنین جب آپس میں جمع ہو جاتے ہیں درست اور ان کا آپس میں ولائی اور محبتی رابطہ ایجاد ہو جاتا ہے، اب یہ 50% انہوں نے اپنی ذمہ داری انجام دی، درست باقی 50% دشمنان اہل البیت کی طرف کی نسبت نفرت ایجاد کرنا ہے۔ آپ نے جو ذکر کیا کہ جو حب ہے آپس میں مومنین کی، وہ دو روایات میں دو الفاظ کے لحاظ سے ذکر ہوئی ہے، جی جی جی، تو اس حوالے سے آپ بات اب کر وہ دوسرا لفظ ابھی جو ہے وہ میرے ذہن میں اب وہ غائب ہو گیا فی الحال، اگر انشاءاللہ امام حسین نے اجازت دی تو وہ لفظ آ جائے گا ذہن میں، انشاءاللہ وہ دعا کریں۔ جہاں تک نفرت کی بات ہے، دیکھیں اگر ہم یہی دیکھ لیں کہ 40 کے جب ایام شروع ہوتے ہیں، درست آپ دیکھیں ویسٹرن میڈیا کا کیا کردار ہے۔ ویسٹرن میڈیا درست اتنا بڑا اجتماع 27 ملین یا 30 ملین کا، ویسٹرن میڈیا اس کو کوریج نہیں دیتا، اس کو بلکہ بین کرتا ہے کہ گویا دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں رہا، ایسے ہی ہے۔ جبکہ آپ دیکھیں 40 دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے اس وقت، عجیب نہیں ہے؟ ایسے پھر ہی کیوں ویسٹرن میڈیا نہ صرف کوریج نہیں دیتا بلکہ ان جرنلسٹ کو منع کرتا ہے، توبیخ کرتا ہے کہ تم نے کیوں کور کیا، کیوں کوریج دیا تم نے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے زمانے میں دشمنان امام زمانہ موجود ہیں، یعنی دشمنان امام حسین علیہ السلام آج بھی موجود ہیں، اور وہ آگاہ ہیں۔ جس طرح متوکل نے اور دیگر بنی عباس کے خلفاء نے اپنے اپنے زمانوں میں مومنین کو کربلا آنے سے منع کیا ہوا تھا۔ زیارت امام حسین کربلا کے اندر اس زمانے میں بائیکاٹڈ تھی، بین تھی اس زمانے میں۔ کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک مومن آیا کربلا کے اندر، اس نے جانے کا ارادہ کیا، ملعون سپاہی نے جو بنی عباس کا تھا اس نے بولا اگر تم گئے میں تمہارا ہاتھ کاٹ دوں گا، اس نے بولا کاٹ دو، حسین کی راہ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خوب یہی دشمن بنی عباس آج ہمیں ویسٹرن تمدن اور مغربی تمدن کی صورت میں ملتا ہے۔ البتہ دونوں کی ماں ایک ہی ہے، اگر آپ طے میں جائیں تو مشخص ایک ہی ہے کہ دونوں کو جہاں سے تربیت ہوئی ہے وہ ایک ہی ہے۔ میں ایک چیز جو آپ نے ذکر کی نا، اس سے مجھے ایک عالم دین کا ایک جملہ بہت خوبصورت یاد آ رہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں دو گروہوں کو امام حسین کی معرفت تھی، ایک وہ گروہ جو امام کے ساتھ تھا، اور دوسرا جملہ بڑا خطرناک ہے، اور دوسرا گروہ وہ جو امام کے مقابلے میں تھا، وہ جو لیڈرز تھے، جی مقابلے میں تھا، جو کہ ان کو معلوم تھا یہ کون ہے، اور ان کو معلوم تھا کہ ہماری حاکمیت، ہمارا سب کچھ جو دو پہ لگ سکتا ہے وہ حسین ابن علی لگا سکتے ہیں، اور ان کی تحریک لگا سکتی ہے، اور اس وجہ سے ان کی جان کے پیچھے تھے سارے ائمہ سے۔ آج بھی جو آپ نے بتایا ویسٹرن میڈیا یا جو بھی دشمن آگاہ ہے امام زمانہ کے، دشمن کو معلوم ہے کہ 40 اگر اسی طرح یہ موومنٹ چلتی گئی نا، یہ کہاں جائے گی، 313 نہیں بلکہ 313,000 کا لشکر بنا لے گا امام زمانہ کے ایسے ہی لیے، ہے۔ ان کو معلوم ہے یہ۔ لیکن متاسفانہ افسوس سے زیادہ کہنا پڑتا ہے، میں البتہ نا امید نہیں ہوں، خدا نہ امید کرے، لیکن ایک چیز ہے کہ امام کے ساتھ 72 تھے، آج خدا نہ خواستہ ہم سوچیں آقا، اس وقت کے امام کے لیے 72 دشمن تو اپنی صفوں میں پورے ہیں، ہزاروں کے لشکر تیار ہے، آیا 72 کدھر ہے؟ آیا وہ قاسم کدھر ہے؟ آیا وہ علی اکبر کدھر ہے؟ آیا وہ اون و محمد کہاں ہے؟ آیا وہ آج کوئی ہر نہیں ہے جو آج کے حسین کے پاس جا کے طلب کر سکتے؟ آیا یہ حسین قادر نہیں ہے نعوذ باللہ جو ہر بنا سکے؟ اور یہ واقعا آج کا یہ سوال ہے، اور آج 40 یہی سوال ہے۔ دیکھیں دشمن امام حسین علیہ السلام کا جو آج کا جو دشمن ہے وہ ہر فیلڈ میں ٹاپ پر ہے، ایسا ہی ہے۔ تو کیا امام زمانہ علیہ السلام کو ایسے شیعہ نہیں چاہیے جو ہر فیلڈ میں ٹاپ پر ہوں، ایسا ہی ہے، اور اسلام اور مسلمین کا نام روشن کریں؟
اور یہ کام کب ہوگا؟ جب رحماء بھی ہوں آپس میں، یہ نتیجہ ہوگا اس وقت۔ دیکھیں رحماء بینہم، اب یہاں پر فرصت نہیں ہے ورنہ میں اس کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ وہی کہ رحماء بینہم کا مطلب یہ ہے کہ اس محبتی رابطے کے دائرے میں مومنین آپس میں نیٹ ورکس بنائیں، یہاں پر درست، ٹیم ورکنگ کریں، یہاں پر تبادلہ خیال کریں، تبادلہ نالج اینڈ علم ہو، یہ مقصد ہے یہاں پر۔ امام کا لشکر 40 سے طے ہونا ہے، 40 در حقیقت محل تربیت ہے لشکر امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ درست، تو لہٰذا آپ دیکھیں یہ انتہائی امپورٹنٹ گفتگو ہے، لیکن چونکہ وقت کی محدودیت ہے اور ہم اپنے بالآخر پروگرام کی شاید آخر حصے میں وارد ہونے والے، میں وہ قرآنی رول ماڈل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں جو سورہ آل عمران کے اندر جنگ احد کے ذیل میں آیت نمبر 146 میں یہ بات آئی ہے۔ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت کا ایک حصہ فقط ہمارا بیان کرنا مقصود ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، چہ بسا بہت سارے انبیاء کے ساتھ کچھ ربیون تھے کہ یہ ربیون ان انبیاء کے ہمراہ ان کی رکاب مر دشمنان انبیاء کے مقابلے میں لڑا کرتے تھے، جہاد کیا کرتے تھے۔ یہ ربیون ایک عجیب ٹرمینالوجی ہے قرآن مجید کی۔ ربیون کا کیا مطلب ہے؟ میں مفصل نہیں جانا۔ ربیون کا مطلب 1000 سے لے کر 10,000 تک کا لشکر، ہاں یہ مراد ہے۔ درست، وہ لشکر جس کی یہ کوالٹی ہے، یہ صفت ہے کہ ہمیشہ اپنے نبی کے تابع، بغیر کسی چون و چرا کے تابع رہا کرتے تھے، درست، اور عالم اور بابصیرت رکھنے والے انسان تھے۔ جیسے امام علی علیہ السلام کے ربیون کون تھے؟ شرطۃ الخمیس۔ آپ دیکھیں کچھ 1000 یا 4000 افراد تھے جنہوں نے امام علیہ السلام کی ہاتھ پر بیعت کی تھی اور کہا تھا کہ اے آغا جان، اے امام علی، آپ اشارہ کریں، ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ دیکھیں یہ امام علی علیہ السلام کے ربیون تھے۔ حضرت عباس امام حسین کے ربیون میں سے تھے، حضرت علی اکبر ربیون میں سے تھے، اپنی ذات میں ایک لشکر تھے، اپنے ذات میں ایک بابصیرت تابع مطیع محض لشکر تھے۔ تو یہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، یعنی یہ انبیاء کی سیرت اور سنت تھی کہ ہر نبی کے لائف کے اندر انہوں نے کچھ ربیون کی تربیت کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام عاشورہ کے ذریعے 40 کے اندر امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ربیون تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ یہی مؤمنین، یہی عزاداران، یہی ماتمین امام زمانہ کے ربیون شمار ہو سکتے ہیں اگر وہ بصیرت آ جائے، اگر وہ عمق آ جائے، اگر وہ سینس اور شعور اگر ہم اپنے اندر ایجاد کر لیں، تو ہم بھی عاشورہ کے ذریعے 40 کے زمان اور مکان کے اندر، سرزمین کربلا کے اندر امام زمانہ کے ربی اور ربیون بن سکتے ہیں۔ دوسرا ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک نقطہ میں چاہوں گا کہ یہ امام 40 پہ، عاشورہ پہ سب لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں تاکہ یہ رنگ حسینی یہاں سے لے کر ہم اپنے اپنے معاشروں میں لے جائیں۔ لیکن جب معرفت نہ ہو، توجہ نہ ہو، تو ہم بجائے یہ کہ رنگ حسینی، رنگ کربلا، رنگ نہضت حسینی کو لے کے اپنے علاقوں میں جائیں، ہم اپنے علاقے کی رسومات کو لے کے کربلا میں آ جاتے ہیں۔ یہ ایک واقعاً ایک آفت ہے۔ دیکھیں یہاں پر اگر وہ رسومات جو ہمیں معرفت حسینی تک پہنچا رہی ہیں، مشکل نہیں ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، وہ رسومات جس قدر بجا لائیں مشکل بہتر ہے، خیلی خوب ہے، بہت اچھا ہے۔ لیکن ہاں اگر کوئی خدا نخواستہ یہاں پر کوئی انحراف ہے کسی رسم کے اندر، ہاں یہاں پر مومنین کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ 2 مہینہ 10 دن محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک وہ ایام ہے کہ جس میں دشمنان اہل البیت 100% ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ہے، اور یہاں پر مومنین کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے انحرافات ایجاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان بعض اوقات مشاہدہ کرتا ہے تو بہت ہی انسان افسوس کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر الحمدللہ ہمارے مومنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پوٹینشل دیا ہے، ایک ہوشیاری دی ہے کہ انشاءاللہ اگر اس ہوشیاری سے، اس بیداری سے صحیح استفادہ کر لیں تو آسانی سے ان
انحرافات سے بھی جو ہے وہ اور شبہات سے انسان بچ سکتا ہے، پیچھے ہٹ سکتے ہیں، اور بالآخر نہ فقط پیچھے بلکہ روک سکتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر۔ بہت شکریہ آپ کا آقا، اور واقعاً ہم آپ کا مومنین کی طرف سے، کربلا ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے، کربلا ٹی وی کی طرف سے شکر گزار ہیں آپ میں کے۔ معذرت بھی چاہتا ہوں اگر خدا نہ خواستہ میری طرف سے کوئی کوتاہی، کوئی ایسی بات جو ناراضگی کا باعث ہوا ہو تو میں سب سے خدا معذرت بھی انشاءاللہ چاہتا ہم ہوں۔ سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، اور سب کی کوتاہیوں کو خدا پردے میں رکھے، اور ہمارے سب کو اپنے ان افراد میں شامل فرمائے جو اس کے مخلصین کے پیروکار ہیں۔ میں آپ کا واقعی شکر گزار ہوں، اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم واقعاً سب مل کر، چاہے یہاں کی ٹیم ہو چاہے جہاں بھی ٹیم ہے، جو رائے حسین ابن علی، جو رائے خدا کے لیے کام کر رہا ہے، آپس میں مل کر ایک امت کی شکل اختیار کریں، اور ایک دوسرے کے مقابلے میں ہمارے دل نرم ہوں، اور سب کے مل کر دشمن خدا کے مقابلے میں اشد علی الکفار کا ایک ثبوت انجام دیں اور اس کا مصداق بنیں۔ بہت شکریہ آپ کا، اور ہم انشاءاللہ آپ کے حوالے سے اور آپ کے لیے امام کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں، اور تمام مومنین کے لیے بھی انشاءاللہ ہمیں دعا میں یاد، ہماری طرف سے کچھ ہو گیا ہو تو آپ ہمیں معاف فرمائیے، اس طرح ہمیں ناظرین بھی اگر ان 20 دنوں میں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی یا کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو ہمیں اپنا ایک بھائی سمجھ کر، ایک اپنا ہمراز، ہم دل سمجھ کر معاف فرمائیے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں ان ایام کے صدقے آپس میں محبت، بھائی چارہ اور دشمنان خدا کے مقابلے میں اکٹھا کرے، تاکہ وہ جو بستر، وہ جو راستہ امام حسین ابن علی نے بنایا ہے، وہ جو سرمشق امام حسین ہمیں سکھا رہے ہیں، اس کے اوپر چل کے وقت کے حسین کی ہم اطاعت بھی کر سکیں، ان کی پیروی بھی کر سکیں، اور ان کے ساتھ مل کر انتقام خون حسین بھی لیں، اور جو تمدن توحیدی ہے، تمدن الہی ہے، اس کو برپا کر سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ سفر عشق حسین، سفر